الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا ومرجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، میرے مزاج طبیعت کا آپ کو پتہ ہے، لوکل آدمی ہوں. ایسی کیفیت کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے. میری یہ جو 8-9 سالہ خطابت کا دورانیہ ہے، خطیب تو نہیں، بس رولا ڈالا ہوا ہے. اس میں کوئی 2-3 دفعہ مجھے ایسی کیفیت نصیب ہوئی کسی محفل میں، تو پھر میں نے اس کے بعد گفتگو نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے، اور پھر جس شخص کے لیے یہ ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اس کی ناراضگی سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے. میرے شیخ کریم کا منظور نظر غلام تھا. سچی بات ہے، مجھے اسی بات سے بہت ڈر لگتا ہے. خطیب واحد
یہ میرے شیخ جانتے ہیں کہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہے اور میری عجیب کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں بندہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ جنید فخر میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو بندہ اپنے اعضاء پر قابو نہ رکھ سکے وہ گفتگو نہیں کر سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کیفیت میں پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے جب یقین جانے میں سپیچ لیس ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھے، اب میں نے ڈائری تو چلیں جو دو چار ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم یہی موضوع سننے کے بھی عادی ہیں جو ہمیں جنید فخر بھائی نے سنا دیا، اور پتہ ہے آپ کو ہم نا عام نعت خانوں کو سنتے ہیں، عام مولویوں کو سنتے ہیں، اور سچی گل ہے نا ساڑھا چھو کر ہے۔ ایک دفعہ ذوق مل جائے تو اب اس ذوق کو میں اس ذوق کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری ہے، میں دو چار منٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات مختصر فرمایا کہ علم اور خشیت، آج کا موضوع بھی یہی بنتا تھا۔ علم اور خشیت جب تک کسی شخصیت میں جمع نہ ہو جائیں تب تک وہ عالم نہیں بن سکتا۔ علم کے ساتھ خشیت ضروری ہے، یہ کبھی کبھی رونا دھونا ضروری ہے۔ جو روتا نہیں اس کا دل بھولتا ہوتا ہے۔ اب یقین جانیں اس دل کے زنگ اتارنے کا سب سے بہترین سائیکل جو ہے وہ آنسو۔ میاں صاحب نے فرمایا رونا دل دی میل گماوے، میرا موضوع کوئی نہیں ہونا، بس ٹھیک ہے جو آئی ہے۔ میاں صاحب فرمایا رونا دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے، رونا دل دی میل گماوے وچھڑے یار ملاوے، رومن تھومن والا یارو رول دوزخ نہ جاوے۔ پھر سے شروع کرتے ہیں تاکہ بات جڑ جائے، کچھ باتیں سمجھی کر کے نہیں کہنے والی ہوتی ہے، نیا کیا میاں صاحب کہہ دونا دل دی میل گماوے بچھڑے یار ملاوے، رومن دومن والا یارو مول دوزخ نہ جاوے۔ اور سچی بات ہے، یہ لکھ کے پلے باندھ لیں، مجھے اپنے شیخ طریقت کی قسم، دوزخ کی آگ کو اگر کوئی پانی بجھا سکتا ہے تو وہ صرف آنکھ کا پانی ہے۔ دوزخ کی آگ کو اگر کوئی پانی بجھا سکتا ہے تو یہ آنکھ کا پانی بجھا سکتا ہے۔ یہ باتیں کرنے کرانے والی نہیں ہوتی، آداب کا کچھ اور تقاضا ہوتا ہے، بولنے میں ہزار بے ادبیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب ہلانے کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب ہلانے کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہتا۔ یار کبھی محبوب سے آنکھوں سے بھی گفتگو کر لیا کرو۔
ہم ہمیشہ زبان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آنکھوں والی گفتگو جو ہوتی ہے اس سے بڑا یہ آنسو کا ہے نا، اس سے بڑا محبوب کی بارگاہ تک جانے والا قاصد اور پیغام رساں اب یقین کریں یہ آنکھ سے نکل کر انسان کے رخسار پر بعد میں گرتی ہے، پہلے محبوب کی گلی میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک شیخ حضرت کی بات پیش کرنا چاہوں گا، وہ جو آئے سامنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جو آئے سامنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتلیوں نے بے وضو دیکھی نہ صورت یا۔ تو ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ کر جائے، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ کر جائے۔ فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جب تک علم اور خشیت کسی شخصیت کے اندر جمع نہ ہو جائے تب تک وہ کامل عالم نہیں بن سکتا۔ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کا منہج نبوت بھی یہی بیان کیا ہے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، بعد میں فرمایا ویعلمکم الکتاب والحکمہ، فرمایا ہم سے پہلے آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، مگر طریقہ کیا ہے منہج نبوت کا، لوگوں کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، پہلے وہ محبوب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیات سناتے ہیں، اور جب قرآن کے ساتھ ظاہری ربط جڑ جائے تو اگلا کام کیا کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، پھر انہیں رونے کا سبق دیتے ہیں، پھر انہیں رونے کا سبق دیتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، دل پاک کرتے ہیں، اور دل کی پاکی بغیر آنسو کے ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب کی تعلیم اور علم لدنی کی بات میں حاصل ہوتا ہے۔ بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر یہ دھونے والے سبق ہے، قرآن بھی کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، یہ کوئی اگر رونے دھونے والا نہ ہو تو قرآن سے بھی اسے گمراہی ملتی ہے، قرآن پڑھ کے بھی گمراہی رہتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق اس کا جڑتا ہے جس کا تزکیہ نفس ہو سکتا۔ اب یہ نصاب کون سا نصاب ہے جس کے بغیر قرآن سے بھی خیر نہیں ملتا، وہ نصاب کون سا نصاب ہے، وہ نصاب تصوف ہے، وہ نصاب تقویٰ ہے، وہ نصاب برا ہے، وہ نصاب محبت ہے، وہ نصاب طریقت ہے، اور یاد رکھیے وہ علم جس میں طریقت نہ ہو، جس میں تصوف نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، ایسے علم سے میرے آقا نے بھی پناہ مانگی، وہ علم غیر نافع علم ہے۔ آقا نے بھی فرمایا مولا علم غیر نافع سمجھ تیری پناہ، ایسا علم جس کے ذریعے درد نہ ملے، ایسا علم جو سوچ کا سبب نہ بنے، ایسا علم جس کے ذریعے دل میں نرمی نہ پیدا ہو، ایسا علم جس کے ذریعے رونا دھونا رات کا چھوٹ جائے، اس علم سے میرے آقا نے پناہ مانگی۔ اس لیے فرمایا علم جو ہے یہ علم نافع ہے،
جب اس کے ساتھ عمل صالح کا نور، تقویٰ و طہارت کا نور، زہد و ورع کا نور، اخلاص و نیت کا نور، جب اس علم کے ساتھ آہ شمشندہ داری کا نور، آہ سہرداہی کا نور، جب اس علم کے ساتھ بندہ بھوکا رہے، یہ روزہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس علم کے ساتھ بندہ فقیر ہو، فقر کو پسند کرنے والا ہو، بھوکا رہنے والا ہو، رات کو کھڑا ہونے والا ہو، پچھلی رات تک رونے والا ہو، جس کے صدقے طویل پڑ جائے، رات چھوٹی ہو جائے، ایسے شخص کے بغیر کبھی علم نافع نصیب نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، حضرت خواجہ حسن بصری سے مرسلاً یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں، العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں، علم ثابت فی القلب و علم علی اللسان۔ ایک وہ علم ہے جو سینے سے سینے میں جاتا ہے، جس کا تعلق انسان کی زبان سے نہیں، اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، اور فرمایا دوسرا وہ علم ہے جو انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی امانی شریف۔ فرمایا وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ، اور علم کی دوسری قسم ہے کہ وہ علم زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اب پوچھا گیا علم نافع کون سا علم ہے؟ کیا؟ پوچھا گیا علم نافع کون سا علم ہے؟ جو زبان پر ہوتا ہے یا جو دل میں ہوتا ہے؟ تو فرمایا اما الاول، یہ جو پہلا ہوتا ہے، جو دل میں وارد ہوتا ہے، فذاک علم نافع، یہ نافع ہے، یہ نفع بخش علم ہے۔ پوچھا یہ جو ظاہری علم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پڑھنا ضرور چاہیے۔ تو فرمایا فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اس سے شریعت کے مسائل نکلتے ہیں، یہ ابن آدم پر حجت ہے۔ مگر فرمایا اما الاول فذاک علم نافع، یہ جو دل میں اترنے والا علم ہوتا ہے، جو لیکچر سے نہیں، جو ہزاروں جو گھنٹوں تقریروں سے نہیں، جو ایک نظر سے ملتا ہے، جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا فذاک علم نافع، یہ علم نافع ہے۔ اور پھر فرمایا یہ علم نافع جو ہے یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اور خواجہ فرید کی گل سننا چاہتا ہوں، یہ علم نافع کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو خواجہ فرید کہتے ہیں ٹھپ فقہ اصول مسائل۔ تو نے فقہ بھی پڑھی ہے، مسائل اور اصول بھی پڑھے ہیں، قرآن اور حدیث بھی پڑھا ہے، مگر اگر دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے نا، اور رات کو رونے دھونے والا بننا چاہتا ہے، تو اس گھمنڈ سے نکل، اس تکبر کو نکال۔ فرمایا ٹھپ فقہ اصول مسائل، یہ مولوی بتانے والے بڑے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لینا۔ ٹھپ فقہ اصول مسائل، سٹ ناوی فیل تفائل، یہ مولوی گردانے پڑھتے ہیں۔ ٹھپ فقہ اصول مسائل، سٹ ناوی فیل تفائل، بٹ علمی بحث ڈلائے، آگ لگا دلائے، بٹ علمی بحث دلائے، اے فقر فقط جا بازی۔ اور خواجہ فرید نے پھر سند دی ہے، فرمایا ایو سلک سلوک فریدی، اور میرے پاس یہی علم ہے، میرے پاس یہی خزانہ ہے، ایو سلک سلوک فریدی ہے، ریتا جب توحیدی
تجب توحیدی پرزوق لذیذ جدیدی چھڑ لپڑی دور درازی یہ کب تک کتابیں اٹھائے پھرے گا کب تک کتابوں کا بوجھ اٹھاتا پھرے گا فرمایا ایو سلک سلول فریدی فرید سے سبق لینا ہے تو یہ ہے ری تجب توحیدی یہ تجھے عجیب ہی لگے گا سبق پر پرزوق لذیذ جدیدی اگر سن لیا نا تو اس سے زیادہ لذت کسی چیز پرزوق لذیذ جدیدی چھڑ لپڑی دور درازی اور میاں صاحب بھی سونی گل کے لیے سن فرمایا جنہ ایک گھوٹ بھر کے پیتا ایک گھوٹ کافی ہوتا ہے مل جائے اب وہ دور نہیں رہا وہ خواجہ قطب صاحب کا ہی شعر مجھے یاد آ گیا میرے چاچو ہیں سگے ان کا ہی شعر مجھے یاد آ گیا وہ فرماتے ہیں اب تو اتنی بھی نہیں کسی مے خانے میں اب کہاں یہ باتیں کرتے ہو اب تو اتنی بھی نہیں کسی مے خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں تو فرمایا جتنا ہے گھٹ بھر کے پیتا کہ تم وحدت دے بدلا لو جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے بدلا لو علم کلام یاد نہ رہے انہیں سب بھول جاتا ہے چھڑ فقہ اصول مسائل علم کلام یاد نہ یاد رہے انہیں گزرے کال مکالوں اور یہ کیسے نصیب ہوتا ہے فرمایا یہ تم گم ہو میں بچ اس لئے یہ تو گم ہو میں بچ اس لئے اپنی چھوڑ نشانی آئے کاش مجھے یہ سکھانے والا کوئی مل جائے یہ تو گم ہو میں بچ اس لئے اپنی چھوڑ نشانی اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی اور یہ کوئی زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی بات سے سنانے والی باتیں ہوتی ہیں اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی اب تو اتنی بھی نہیں کسی مے خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں اب اس دور کا رونا ہی یہی ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصفف فقد تفسق فرمایا جس نے علم فقہ کو یاد کیا سیکھا مگر تصوف نہ سیکھا وہ فاسق و فاجر ہے وہ فاسق و فاجر ہے کچھ ان پڑھ پیرا تمہیں جان چھڑانی چاہیے ہر پیر ہر ڈبا پیر پیری ہے ان کے لیے فرمایا وَمَن تَصَفَّقَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ وضو کرن کا طریقہ ہی نہ آندا ہوئے تو بڑا شیخ طریقت ہوئے تو فرمایا وَمَن تَصَفَّقَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَصَدَّقَ جس نے علم ظاہر کو نہ سیکھا صرف تصوف کی رائے لگائی صوفی ہے فرمایا وہ صوفی وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ امام مالک نے فرمایا جس نے دونوں کو جمع کر لیا انما یخش اللہ من عباد العلماء میں نے آیت پڑھی جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس نے حقیقت کو پا لیا اب ذرا فقہ اماموں کی بات بھی سن لیں امام اعظم ابو حنیفہ سوکھیم گلن کرا امام اعظم ابو حنیفہ استاذ اللہ ساتذہ امام اللہ جن کے فقہ اور علم کا شعرا چار باغ عالم میں ہے اور کوئی مانے نہ مانے کوئی مانے نہ مانے اس وقت تک وہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک امام ابو حنیفہ کے خرمن علم کا خوشہ اتنا بڑا عالم
کوفہ میں رہتے تھے. سارا دن یہ جڑیاں رون والیاں گلاں ہوندیاں تے رات نوں رون والیاں گلاں. اگے تھوڑا جا چل کے پھر قرآن کو پوچھاں گے. قرآن بھی آخدا ہے کہ رات نوں رون والے چنگے ہوندے نے. نہیں روا چھڑے کمال ہے. بس یہ کیفیت کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے. تو سارا دن کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو شریعت سکھاتے تھے. جب شام ہوتی تھی سارے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اور وہ امام ابو حنیفہ دجلہ کے کنارے چلے جاتے تھے. کسی نے دیکھا کہ امام صاحب گھر نہیں جاتے, رات کو دجلہ کے کنارے چلے جاتے ہیں. وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو کسی نے دیکھا کہ وہاں بہلول دانا بیٹھا ہوا تھا. وہ ریت کے گھر بنا کے جنت میں دینے والا, وہ جو دجلہ کے کنارے ریت کا گھر بناتا ہے اور جنت میں دے دیتا ہے. اب یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. ہارون الرشید نہ مانا تو پھر کہا نا کہ سادہ ویک کے کیتے ہی نا. تو شام کو دجلہ کے کنارے جاتے تھے اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں جا کے بیٹھتے. دوسرے امام کا حال پوچھئے, امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کا درس مصر میں بیٹھ کر دیتے تھے. جب شام ہوتی ادھر سے شیبان بکریاں چرا کے واپس آ جاتا. وہ ملنگ شیبان لائی, ادھر سے وہ شام کو بکریاں چرا کے آ جاتا, ادھر سے امام شافعی چلے جاتے. اب اس کی بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس بیٹھ کر ساری رات اس سے پتہ نہیں کیا پوچھتے تھے. اور کسی نے کہا کہ آپ بھگ کے امام ہیں, یہ بھیڑیں چرانے والا بکریاں چرانے والے چروائے سے کیا لینے جاتے؟ سب کا ایک ہی جواب ہے. اگلے امام کی بات سنیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مقلد حضور شہنشاہ بغداد ہیں. مولوی تھے رک جاندے نا, میری طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے. کاش یہ پورا امام احمد بن حنبل کا بھی قول سنایا کرے نا کہ انہوں نے فرمایا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی, شریعت میں آپ میرے مقلد ہیں, طریقت میں میں آپ مقلد ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اور اہل طریقت میں لکھا ہے کہ جب غوث الورا امام احمد بن حنبل کا مزار پر بھی جاتا تھا تو امام احمد بن حنبل اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے مزار پر. وہ امام احمد بن حنبل وہ فقہ کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم تو بغداد کی مسجد میں بیٹھ کے دیتے تھے, مگر جب شام کے سائے ڈلتے تو وہ جس نے کبھی جوتا ہی نہیں پہنا زندگی بھر, ان کا مزار بھی وہیں. حضرت بشر حافی, حضرت بشر حافی کے پاس جاتے. اور یاد رکھنا یاد, حضرت بشر حافی نے زندگی بھر جوتا نہیں پہنا. کسی نے کہا صحیح جوتا نہیں پہنتے, فرمایا والارض فرشناہا, اس نے یہ زمین فرش نہیں بنائی. جوتے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب تک بشر حافی زندہ رہا بغداد کی چند گلیوں سے بشر حافی گزرتا تھا. یہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ بے وقوف اور سب سے زیادہ ضدی جانور گدھا ہوتا ہے. بندے نے بھی کہتے ہیں نا کھوتے نہیں زندہ رہے. سب سے بے وقوف اور سب سے ضد والا جانور گدھا ہوتا ہے. پر جس گلی سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے, اگر اس گلی سے وہ گدھے بھی گزرتے تھے تو پیشاب نہیں کرتے تھے. بشر حافی نے گزرنا ہے. ایک دن کسی نے دیکھا کہ گدھے گلیوں میں پیشاب کر رہے ہیں, کوہرام مچ گیا کہ بشر حافی زندہ نہیں رہے.
آج بشر آپ ہی کا وصال ہو گیا. اگر بشر آپ ہی زندہ ہو گئے تو جانور بھی احترام کرتے تھے. یار سچی بات ہے. وہ 4 ٹانگوں والے جانور تو احترام کرتے تھے بزرگوں کا. یہ پتہ نہیں 2 ٹانگوں والے جانور کس جنگل سے آئے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ بابا جو پیر ننگے لے کے چلتا ہے, جس کے پاس جوتا ہی پہننے کو نہیں, اس کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہے کہ علم شریعت کا علم ہم لوگوں کو دیتے ہیں دن کو, اور رات کو شریعت والے کا علم ہم ان سے لینے جاتے ہیں. شریعت کا علم دن کو ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور رات کو شریعت والے کا پتہ ایسے پوچھنے جاتے ہیں. اسے واسطے میاں صاحب آکھیا خاص انسان انہوں کہیے, ڈاکٹر صاحب خاص انسان انہوں کہیے جنہ عشق کمایا. خاص انسان انہوں کہیے جنہ عشق کمایا. صرف دھڑنا نہ آدم بندہ. یہ تو سب کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. صرف دھڑنا نہ آدم بندہ, جہاں جہاں سر نہ پایا راز نہ پایا. یہ ایسے حرکت کو تو انسان سمجھتا ہے. سر دھڑنا نہ آدم بندہ, جہاں جہاں سر نہ پایا. اور میاں صاحب ایک اور سونی گل کی تھی اگے چل کے کرنے ہیں. قرآن کہتا ہے, میں آج یہ شعر یاد کر کے آیا سا. قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم. اب قرآن سے یہی بات پوچھ لیتے ہیں نا, یہ نہ کہیں کہ آپ نے شعر ہی سنائے رکھے. قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, میرا رب فرماتا ہے, جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. جن کے پہلو ہمیشہ بستر سے جدا رہتے ہیں. کیوں جدا رہتے ہیں؟ کیوں نیند نہیں آتی؟ کیوں نیند نہیں آتی؟ بے چین رہتے ہیں. کیوں بے چین رہتے ہیں؟ فرمایا کسی سے آنکھ لگ جاتی ہے. یدعون ربہم خوفا وطمعا. رات پہ ان کی آنکھ کیوں نہیں لگتی؟ فرمایا کسی سے آنکھ کیوں لگ جاتی ہے؟ کسی سے آنکھ لگے پتہ چلے آنکھ کیوں لگتی ہے. پھر رات کو یہ آنکھ کیوں نہیں لگتی؟ یہ کسی سے آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ نہیں لگتی. رات ہوئے تا بے دردان, نیند پیاری آوے تے درد مندان یاد سجن دی ستے آن جگاوے. اچھا یہ تو جاگتے ہیں, جاگتے کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے یدعون ربہم, بس ذکر یار کرتے ہیں. ذکر یار کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ خوفا وطمعا. اصل عشق کی نشانی کہ ذکر یار کیسے ہوتا ہے. فرمایا خوفا وطمعا. کبھی خوف کے عالم میں, کبھی امید کے عالم میں. کبھی خوف کے عالم میں, کبھی امید کے عالم میں. وہ رات کو جاگتے بھی ہیں, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ میاں صاحبہ کیا راتی کتا وہ چرخا بلے شاہ کے نا چرخا میں کتا نہ لینا تیرا جپا. یہ چرخے کا بھی بڑا دخل ہے تصوف میں. تو فرمایا کہ راتی جاگا راتی تمبا راتی تانا لانا. راتی جاگا راتی تمبا راتی تانا لانا. ڈر کس بات کا ہے؟ یہ ایک تاندا ولڑی پہ گئی. ایک تاندا ولڑی پہ گئی. پتہ ہی مالک نور نہ
نہ پاؤں. ہائے ہائے ہائے. تو پھر یاد کیسے کرنا چاہیے؟ میاں صاحب 12ویں بات سے فرمایا یاد کیسے کرنا چاہیے؟ گل وچ پا ہمادا پا کے یاد کر سے نہیں گل وچ پا ہمادا پا کے ذکروں چھک بتانی. یار کو یاد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ گل وچ پا ہمادا پا کے ذکروں چھک بتانی. ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا کبھی خوف کے عالم میں اٹھ نہ جائے. کوئی ادا ناپسند ہو گئی اٹھ نہ جائے. اور یار جس نے کوئی کمایا ہی کچھ نہ ہو اس کا کھونا کیا ہے؟ پرے آؤ دا جدہ توڑ چڑھے ایمیں نہ گل پرے آؤ دا جدہ توڑ چڑھے. خوفاً کبھی بے نیاز ہے نا اٹھ نہ جائے. تو وہ جنید بھائی بھی ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ وہ محبوب کی گلی کے قریب نہیں جاتا دور دور رہتا ہے. پھرتے ہیں دور دور دیار صنم سے ہم. تو میر نے میں سونی گل کی تھی. اس نے آکھا دور بیٹھا ہے ہمارے میر اس سے. کہ میر محبوب کی محبت میں اس کے فراق میں جل کر راکھ ہو گیا. وہ جو راکھ ہے نا غبار ہے نا عاشق کا جل گیا. دور بیٹھا ہے ہمارے میر اس سے. کیوں؟ عشق بن یہ ادب نہیں آتا. عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو محبوب کی بے نیازی جو ہے نا اس سے ڈر لگتا ہے. اور پھر قرآن نے اگلی بات کتنی خوبصورت کی. فرمایا وَطَمَعَ لیکن نا امید نہیں ہوتے. تو کس طرح منور شعر عاشق کدی نا امید نہ ہوں دے. تو نا امید وہ یار جیسے بھی ہیں تو اسی تو یاد رکھیں محبت میں ادب سے خوف آتا ہے. محبت میں ادب سے خوف آتا ہے. اور پھر پیار تکڑا ہو تو وہ امید پیدا کرتا ہے. کوئی بوا تکے آجو نہیں اسے دیکھتے ہیں بتما پھر یہ امید دوبارہ زندہ کرتی عاشق کو. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عاشق کبھی سراپا ادب بن کے کبھی سراپا امید بن کے رات کو جاگتے ہیں. اچھا موریوں کو ہمیشہ مال کی پڑی رہتی ہے. جب مما رزقناہم جو کمایا ہے اس میں سے ہمیں زکوٰۃ دے خدا کے لیے. آج کی بات اور ہوتی ہے. اس نے کہا جاگنے والے کا مال سے کیا کام. فرمایا مما رزقناہم ينفقون. فرمایا وہ راتوں کو جاگ جاگ کے جو کمائی کرتے ہیں. راتوں کو جاگ جاگ کے یہ جو رات والی کمائی کرتے ہیں بس محبوب کی ایک جھلک پہ قربان کر دیتے. محبوب کی ایک جھلک پہ قربان کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جو محبوب کی ایک جھلک پہ کچھ کم یہ نہ سوکھا کوئی نہیں. مہندی لاندے انہیں جاتا ہوں سمجھتے ہو. میاں صاحب نے بھی سونی گل کی تھی. میاں صاحب فرمایا رکھوں تروڑ لے پتساوے بھن مروڑ ٹکائے. مہندی کا درخت کا بھی دیکھا ہوا ہے نا. ایسے شعر سنتے ہیں سمجھا بھی کریں نا کہ عاشق کیسے بنتا ہے اور محبوب کے قدموں تک عاشق کیسے پہنچتا ہے. میاں صاحب فرمایا رکھوں تروڑ لے پتساوے بھن مروڑ ٹکائے.
یہ عشق کا ٹوکا نہ چلے تو عاشق کبھی مضبوط نہیں ہوتا. بھن مروڑ ٹھکائے. اب کیا کہتا ہے؟ ہرے بھرے سنساباں والے. آپ کہتے ہیں پانی. ہرے بھرے سنساباں والے. اب پانی تھا نا, دنیاوی خواہشات تھی. اب کیا کیا کہ عاشق یہ دنیا کی خواہش ختم کرنی ہے. فرمایا دھوپے سٹ سکائے. پانی تھا نا, دھوپ پہ ڈال دیا, جلتا رہے. جب تک خواہشات نہ ختم ہوں تب تک سوکھنے دے. اب خواہشات ختم ہو گئی. اب ہوا کیا؟ اب خواہشات تو ختم ہو گئی پر عاشق نہیں بنا. آئے آئے آئے. ڈاکٹر صاحب آگے کہتے ہیں میاں صاحب لنگری ڈنڈے گھوٹ بیچارے. آئے 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 آئے. پھر کوٹنا شروع کر دیا. آئے اب خشک ہو گئے, اب کوٹنا شروع کر دیا. دورے میں ڈالا, ڈنڈے سے کوٹا جا رہا ہے. لنگری ڈنڈے گھوٹ بیچارے صورت فن گوائے. یا توڑ کے پھر سوکھے کیے, خشک کیے, پھر انہیں پیس دیا. اب کیا شکل عاشق کی باقی رہی؟ اب باقی رہا کیا؟ آئے آئے. فرمایا اب کچھ نہیں نہ رہا تو اب سب کچھ رہ گیا ہے. اب جب تیرا سب کچھ نہیں نہ رہا, تیرا کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ رہ گیا. فرمایا لنگری ڈنڈے گھوٹ بیچارے صورت بھن گوائے. اتنا کچھ کر کے اپنے کتوں تھا تھوڑی گل تو اس پم میں ہے. یہ سب کچھ کر کے پہنچا عاشق کہاں تک ہے؟ تا دل بر دے پیری لگی. تا دل بر دے پیری لگی. مہندی رنگ چڑھائے. یہ محبوب کے طلبوں تک پہنچنے کے لیے کتنے پروسیس سے عاشق کو گزرنا پڑتا ہے. فرمایا یہ جو رات کو کمائی کر لئیے, یہ اتنی گلاں اتنی چلیاں ہوں گی. اب کیا ہوا؟ فرمایا رات کو جاگنے والے ہیں. اب ملتا کیا ہے؟ محبوب کے قدموں تک ویسے تو مل جائے, بندہ پہنچ جائے نا. جڑی مہندی یا یہ کلیاں رنگ چھڑے, پھر انہوں اور کی چاہیے. تیرے خون سے ہی یار کے تلوے رنگے جائیں, تیرے لیے یہی بڑی بات ہے. سچی بات ہے. اب ملتا کیا ہے؟ آیا کریمہ کا حصہ. فرمایا مولا, کسی نے پوچھا یہ جو عاشق اتنا کچھ کرتے ہیں تو انہیں ملتا کیا ہے؟ فرمایا فلا تعلم نفس. اے نہ پوچھ, اے ہنو دی تے میری گل ہے. تجھے کیوں بتاؤں؟ یہ میرے عاشق اور میرا معاملہ ہے, تو کیوں پوچھتا ہے؟ فلا تعلم نفس ما فی الارض. سب سے مخفی رکھا ہے عاشق کے لیے خزانہ. خزانہ کیا ہے سنیے, اور یار کے پاس عاشق کے لیے سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ فرمایا قرۃ اعین. میرے پاس وہ ہے جو میرے عاشق کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا. میرے پاس وہ ہے جو تیرا اس سے کیا میرے عاشق کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے تو جیسے. اب یہ ذرا بتائیے سوچ کے, مولویوں سے نہیں پوچھنا. آنکھیں کسی شربت کے پینے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں, آنکھیں کوئی باغات کی سیر سے ٹھنڈی ہوتی ہیں, جن کی ہوتی ہیں ان کو مبارک. ساڑیاں نہیں ٹھنڈیاں ہوں گی. آنکھیں کوئی جنت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں نہیں, جنت کے باغات محلات اور سراؤں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں نہیں. اور یار سادہ سی بات ہے, کسی جٹ کو بھی پوچھو کہ بابا اکھی کی میں ٹھر دیاں, تو بھی آکھے گا جڑے نال پیار ہوئے جدو ان تکی انہوں ٹھر دیاں. جدو نال پیار ہوئے نا, جدو انہوں تکیے وہ ٹھر دیاں. تو فرمایا من قرۃ اعین, اوے ہنجی میں آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا.
میاں صاحب سے شعر بھولیا نہیں میں دکی میں بڑی گئی اب محبوب راضی ہے نا راضی ہے نا تو آجا عاشق انہیں آکھیا بن سجنا تو سجنا نہیں بن سجنا یار محبوب کے سوا بھی کوئی بات ہوتی ہے بن سجنا تو سجنا نہیں آ سجنا جی تو سجنا بن سجنا میاں صاحب کا وہ یار دیکھیں فصاحت و بلاغت پنجابی میں دیکھیں بن سجنا تو سجنا نہیں آ سجنا جے تو سجنا جن جن یار میرے نو ڈٹھا جن جن یار میرے نو ڈٹھا نہ رجیا نہ رجیا آنکھوں کا کام ہی یار کو تکنا ہے اور کام کیا ہے فرمایا باغ بہار حسن دے اندر کا اضافہ کیسے تکتا ہے عاشق محبوب کو یہ سارا پراسس کر کے جب آتا ہے محبوب کے تلموں سے آکے لگتا ہے اب تکتا ہے یوں تکتا ہے تو کہتا ہے باغ بہار حسن دے اندر اب پہنچا باغ بہار اب تلموں تک پہنچا نا تو آنکھ اٹھائی کہتا ہے باغ بہار حسن دے اندر ہرن نینا دے چلتے باغ بہار حسن دے اندر ہرن نینا دے چلتے رجن قد محمد بخشا بھوکے سان عمر دے اور جنہوں نے ساری زندگی محبوب کا دیدار کی خواہش پر گزاری اب تو تلووں تک پہنچا ہے رجن قد محمد بخشا بھوکے سان عمر دے اور گل ختم کریے وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں بات ختم کریں محبوب کو رب کیا دیتا ہے عاشق کو محبوب کیا دیتا ہے عاشق کو محبوب کیا دیتا ہے فرمایا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے پرے گل بھلی نہ غافل نہ ہو جائیں ایک جھلک ملے تو غافل نہ ہو جانا یہ یاد رکھنا تاجدار گولڈا کی بولی میں دل لگڑا بے پرواہ دینا محبوب ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے بے پرواہ ہوتا ہے کسی خمار میں نہ آ جانا دل ایک باری ہنس کے بلا چھڑے میں اس پہ تکڑا نہ ہو جانا یہ دی مرضی نکال دے دل لگڑا بے پرواہ دینا اتھے دم وارن بھی نہیں مجال دل لگڑا بے پرواہ دے نال جتھے دم مارا نہیں مجال انہا روندیاں نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہے انہا روندیاں نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی پر ایک نام سجن دا گا رہی ایک نام سجن دا گا رہی ہے ایک نام سجن دا گا رہی لوں لوں دم دم ساسا دینا دل لگڑا بے پرواہ دے نال وما علیہ الا البلاغ